مارچ جو ہے وہ وومنز مارچ منتھ مانا جاتا ہے، اور 8 مارچ جو ہے وہ وومنز مارچ ہوتا ہے ہمیشہ۔ تو پاکستان میں بھی عورت مارچ کے نام سے مارچ نکالا جاتا ہے۔ پاکستان میں اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں تو نہیں نکالا جاتا، مگر ان شہروں میں نکالا جاتا ہے۔ اور بڑے عرصے سے اس ایونٹ کو بڑے سخت چیلنجز کا بھی سامنا رہتا ہے۔ کبھی جب مولوی پتھراؤ کر دیتے ہیں، جیسے 2020 میں مولویوں نے پتھر پھینکے تھے عورت مارچ کے اوپر، جس میں کچھ خواتین زخمی بھی ہوئی تھی، اور سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ پورا برپا کر دیا جاتا ہے۔ بڑے برے طریقے سے بڑے گندے گندے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، بہت برا ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور ہر لحاظ سے ہمیں جو پاکستان میں ایک پیٹریارکل یا پدر شاہی سوسائٹی ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ چاہے بڑے بڑے ڈیزائنرز ہوں یا کوئی اس طرح کے، اور خواتین ایسی ہیں جو کہ عورت مارچ کے خلاف انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتی ہیں۔ مولوی تو ہیں ہی ہیں، مگر عورتیں ایسی ہیں جو کہ اس بارے میں اچھی خاصی پڑھی لکھی، سوسائٹی میں فیشن انڈسٹری کی خواتین کہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اتنی گھٹیا قسم کی زبان اور کتنے گھٹیا قسم کے سارے کے سارے اس کے بارے میں ٹویٹر کے اوپر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی ماڈرن ہے، تو پھر بھی یہ ایسے کر رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے فیشن سے آپ ماڈرن نہیں ہوتے، آپ کے خیالات جو ہے نا وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو کہ عام طور پہ شوبز کی انڈسٹری سے، جیسے خلیل الرحمان قمر کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک بکواس کرتا ہوا، بڑے گندے الفاظ استعمال کرتا ہوا عورت مارچ کے بارے میں دکھائی دیتا ہے، عورتوں کے حقوق کے بارے میں گندی گندی باتیں کرتا دکھائی دیتا، عورتوں کی کریکٹر اسیسینیشن یا ایک عجیب قسم کا گند جو ہے وہ بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو کہ اس طرح کی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں ہمیں ایسے لوگ بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو پاکستان میں اگر بات کی جائے کہ کئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں پاکستان میں عورت مارچ نکالنے کی کیا ضرورت ہے جی، یہاں پہ تو عورتوں کو بڑے حقوق ہیں۔ بھائی پاکستان میں عورتوں کو حقوق، یہ ایک مذاق سے، یہ ایک بہت ہی، جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈارک ہیومر، وہ اس لیول کی بات ہے، کیونکہ پاکستان میں عورتوں کو کوئی حقوق نہیں ہے۔ اگر آپ ایون آس پاس کے کنٹریز دیکھ لیں، افغانستان تو چلیں وہ اس ریس سے نکل گیا، مگر اگر آس پاس کے ساؤتھ ایشین کنٹریز بھی دیکھ لیں تو ان میں سب ساؤتھ ایشین کنٹریز میں، یعنی انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، برما، ٹھیک ہے، ان سب میں پاکستان ہی وہ کنٹری ہے جس میں عورتوں کے رائٹس کے سب سے زیادہ مسائل ہیں۔ انڈیا میں عورتوں کی سچویشن، وومن رائٹس کی سچویشن پاکستان سے بہتر ہے۔ ان کے اپنے مسائل ضرور ہیں، ہم جانتے ہیں، وہاں پہ بھی بہت ہارریبل اٹراسٹیز ہوتی ہیں، مگر ان کمپیریزن پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں، آج سے تقریباً 40 سال پہلے ہم سے بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تھا، ان میں ان کی پرائم منسٹر بار بار خاتون ہی رہتی ہیں، اور وہاں پہ عورتوں کی سچویشن ایٹ لیسٹ ہمارے کنٹری سے بہت بہتر ہے۔ سری لنکا کی اگر آپ بات کریں تو سری لنکا میں عورت پاکستان سے بہت آزاد ہے۔ آپ کو اگر آپ کسی روڈ پہ نکلیں گے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو عورتیں کام میں، جابز میں بہت زیادہ دکھائی دیں گی۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی ڈریسنگ کے اوپر کوئی کومنٹ کرتا ہوا نہیں دکھائی دے گا، اور گندی نظروں سے ہر وقت دیکھتا ہوا آپ کو وہاں پہ لوگ اس طرح سے دکھائی نہیں دیتے۔ اگر پاکستان میں ایک خاتون اگر گھر سے نکل جاتی ہے، اگر وہ جاب کرتی ہے تو جاب پہ اسے ہراس کیا جاتا ہے، وہ گلی سے گزرتی ہے تو اسے ہراس کیا جاتا ہے۔ آپ کسی خاتون سے پوچھیں جو کالج جاتی رہی ہے، اسکول جاتی رہی ہے، تو ہراسمنٹ جو شروع ہوتی ہے بچیوں کے ساتھ، وہ شاید 7ویں سال کی بچی کو یہ یاد ہوتا ہے کہ وہ ہراس ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اتنے برے حالات ہیں پاکستان میں۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو پاکستان میں ورک فورس میں عورتیں بہت کم ہیں، کیونکہ عورتوں کے ایجوکیشن کے لیے پراپر کام ہوتا ہی نہیں۔ بچیوں کا کام صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی شادی کی جائے اور ان کو اگلے گھر بھیج دیا جائے، اور سارا تماشا وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ مگر جو مین چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں عورت یا خاتون یا ہماری جو ویمن ہیں ان کے لیے پاکستان میں رائٹس کی سچویشن کو بہتر کرنا ہے۔ عورتیں خلا کے لیے جس طرح ذلیل ہوتی ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کا جیسے شکار ہوتی ہیں،
آپ یہ بھی یاد رکھیے، یہ بات بھی جو آدمی تھوڑا سا سوشلی اویئر ہے اس نے ضرور دیکھی ہوگی کہ اگر کسی عورت کو کوئی مارے، بیوی کو مارے یا بہن کو مارے، تو محلے کے لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس نے کچھ غلط کیا ہوگا تو اس کو مار پڑی ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ اس مرد کا بھی قصور ہو سکتا ہے جس نے اسے مارا ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے. یہ امیجن نہیں کیا جاتا. ایون کہ ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ایک کوئی ان کے گھر کام کرنے والی تھی، اس کے آدمی نے اس کو مارا، اس کا سر پھاڑ دیا. ٹھیک ہے، اور وہ ڈرگز بھی کرتا تھا اور چیزیں بھی تھی، اور اس سے پیسے بھی چھین لیتا تھا، اور وہ علیحدہ رہ رہی تھی اصل میں. یعنی وہ آ کے اسے مار کے گیا. تو وہ پولیس اس کو رپورٹ کے لیے لے کے گئے، تو پولیس والے نے آگے سے ہنس کے کہا کہ جی آپ نے کچھ غلط کیا ہوگا، تو جی اس نے کچھ کیا ہوگا، تو اس لیے اس کو مار پڑی ہے. یعنی پولیس والوں نے جن کے پاس آپ رپورٹ کرانے جاتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. دنیا کے دوسرے ملکوں میں آپ چلے جائیں، ڈومیسٹک وائلنس ایک اتنا بڑا کرائم ہے کہ اٹ کین لینڈ یو ان جیل فار اے لانگ ٹائم. اور آپ سوشلی ایسے دنیا میں ملک ہیں جہاں پہ آپ اس چیز میں ایک بار رپورٹ ہو گئے، آپ پہ ثابت ہو گئی، آپ کو جاب نہیں ملے گی کہیں. ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. مگر پاکستان میں یہ ایک بالکل عام سی بات ہے. سیکشل ایکسپلائٹیشن ایک عام سی بات ہے. کوئی عورت کام کرتی ہے تو اس کی سیکشل ایکسپلائٹیشن. اور مردوں کی ٹریننگ اس طرح کی گئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سیکشل چھوٹا پن ہے نا، جو واش پن ہے، وہ جسٹیفائڈ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے نارم سے ہٹ کے تھوڑے سے کپڑے پہن لیے نا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس عورت کو دیکھنا یا اس عورت کو چھیڑنا ہمارا فرض ہے اور ہم چھیڑ سکتے ہیں. اور پھر ایسی سوچ کہاں سے آتی ہے؟ ایسی سوچ مذہبی سوچ آئی ہے، کیونکہ مذہب جب ڈیفائن کر دیتا ہے کہ عورت کو ایسے کپڑے پہننے ہیں، اتنا کور کرنا ہے، چہرہ تک چھپانا ہے، تو اگر کوئی عورت ذرا سے بھی ایسے کپڑے پہن لے جو کہ اس اسلامک نارم کے جو ان کے دماغ میں اٹکا ہوا ہے اس کے خلاف جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار اب یہ تو ہمیں انوائٹ کر رہی ہے. دوسری بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اب ایک اور چیز ہے، اگر کسی لڑکی کا ریلیشن شپ پتا چل جائے تو لوگ اسے بلیک میل کرتے ہیں. اور اسلامک سوسائٹی اس میں خاص طور پہ خراب ہے. جیسے کہ سعدیہ حمید میرے پاس اکثر آتی نہیں ہیں، ہماری دوست ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ ایون کہ یو کے میں بھی اگر کسی پڑوسی کو یہ پتا لگ جائے کہ فلاں مسلمان کی بیٹی کا کسی کے ساتھ باہر بوائے فرینڈ ہے، تو وہ اسے بلیک میل کرتا شروع کر دیتا کہ اب تم میرے ساتھ بھی ریلیشن شپ رکھو، نہیں تو میں تمہارے گھر بتا دوں گا. تو یہ بات سوچیں کہ یہ جو جھوٹی عزت اور غیرت کا بھی جو ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے نا ہماری سوسائٹی میں، اور یہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ ہم یہ بات نہیں کر رہے. ورجنٹی کا کلٹ ہمارے پاس، یا پھر یہ جو ایک عزت بچا کے رکھنے کا کلٹ جو ہے وہ ہمارے پاس صرف ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ اکراس دا بارڈر انڈیا میں بھی کرتا ہے، اور شاید پورے ساؤتھ ایشیا میں یہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کہیں اور ملکوں میں یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور یہ کیوں ایگزسٹ کرتا ہے یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے تانے بانے اور اس کی جڑیں جا کے پھر مذہب سے ہی ملتی ہیں. یہ مذہبی سوچ ہی ہے، مذہب کے علاوہ یہ سوچ نہیں آ سکتی. اور یہ پرانی قدیم مذہبی سوچ جڑ کے آج آپ کے اور میرے سامنے اس طرح سے آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ آج بھی 21 سینچری میں بھی عورت کا استحصال کر رہی ہے. آج آپ ایک بات یاد رکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ سوسائٹی میں یا فائنینشلی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتی. یہ قصور ان کا ہے کہ وہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اس کو پراپرلی ایجوکیٹ نہیں کرتے، وہ اسے اپرچونٹیز نہیں دیتے، وہ اسے ایکول اپرچونٹی دور کی بات، وہ اسے ہاف بھی نہیں دیتے. یعنی عورتوں کے لیے سزا ڈبل ہے اور حقوق آدھے ہیں. ٹھیک ہے، گواہی آدھی ہے، جائیداد میں حصہ آدھا ہے، سزا ڈبل ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کسی گھر میں، نارمل سی بات سوچیں، کسی گھر میں اگر کسی لڑکے کی گرل فرینڈ کا پتا چل جائے تو ہر کوئی ہنستا ہے، ہر کوئی خوش ہوتا ہے، بلکہ کس سے بتائے جاتے ہیں وہ اس کی تو گرل فرینڈ ہے، اس کی فلاں لڑکی جو ہے نا وہ اس کی گرل فرینڈ ہے. مگر دوسری طرف اگر کسی لڑکی کے بارے میں کوئی شائبہ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، کوئی شائبہ بھی ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے وہاں سے کہ وہ جو ہے نا وہ لڑکی کے بارے میں اس کی جان خطرے میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، بدنامی ہو جاتی ہے، محلے میں تماشے لگ جاتے ہیں، خاندان میں تماشے لگ جاتے ہیں. کس طرح سے کسی
مرد جس کے اپنے زندگی میں 10 چکر رہے ہوتے ہیں، 100 چکر رہے ہوتے ہیں، پروسٹیٹیوٹس کے پاس گیا ہوتا ہے، پتہ چلے خود بائی سیکشل ریلیشن شپس میں رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا 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 ہوتا ہے، وہ مرد جب شادی کرتا ہے اور اپنی بیوی کو وہ اپنے سب قصے بتا سکتا ہے اور بیوی کو اعتراض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جائے گا کہ اسے اعتراض ہو، مگر اگر اس خاتون کا کوئی ایک صرف یہ میں آپ کو بتا دوں، اس سوسائٹی اتنی گھٹیا ہے کہ اگر کسی کو یہی پتہ لگ جائے نا کہ فلاں گھر سے لڑکی کے لیے رشتہ آیا ہے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو یہ پتا چلا کہ اس کا رشتہ اس کی پھپھی کے گھر سے آیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس کی پھپھی کے گھر سے اس کا رشتہ میری بیوی کا آیا تھا، پھپھی کے گھر نہیں تم جا سکتی جی، یعنی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اس لیول پہ چیزوں کو لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو عورت کی آزادی کیا ہے اصل میں؟ عورت کی آزادی، عورت آزادی مارچ، یہ نہیں ہے کہ جی کوئی بکینی پہننے کی آزادی ہے، آزادی کا مطلب کیا ہے؟ آزادی کا مطلب برابر حقوق ہیں، میں آپ کو آج بھی بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں مرد جیسے مرضی کپڑے پہن کے پھرتا رہے، چاہے وہ ایک انڈر ویئر میں پھر رہا ہے نا، تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر عورت کی اگر بازو یہاں سے یہاں آ گئی نا تو اس پہ مسئلہ ہو جائے گا، اور ہم نے یہ باتیں اپنے بچپن میں اپنی سوسائٹی میں آس پاس ہمیشہ سنی ہیں کہ وہ جی ادیاں باواں پا لیاں، یہ باتیں ہم نے سنی ہیں، اور عورتیں خود بھی ایسی باتیں کرتی ہیں، کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ کنڈیشننگ ان کی ایسی ہوئی ہوتی ہے، یہ سمجھ کہ عورت سب سے پہلے ایک انسان ہے، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں، سب سے پہلے انسان ہونا امپورٹنٹ ہے، جب آپ اس کو انسان ہی نہیں مانتے تو پھر آپ کیسے بات آگے چلا سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ لوگ انسان نہیں مانتے، تو انسان ماننا سب سے زیادہ ضروری ہے، جب تک آپ انسان نہیں مانیں گے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو مین جو بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان ہوتے ہوئے عورت کی برابری وہی ہوگی کہ جو کچھ مرد آزادی سے بغیر فنگر پوائنٹنگ کے، بغیر کسی بیک لیش کے سوسائٹی میں کر سکتا ہے، وہی عورت بھی کر سکتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے لیے بہت سی چیزیں بہت غلط ہیں اور مردوں کے لیے وہ ٹھیک ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ نے ایک ان ایکول سوسائٹی بنا کے رکھی ہے اور آپ اس سوسائٹی کا پھل بھگت رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ دنیا میں آپ پاکستان سے باہر نکلیں، آپ کہیں بھی جائیں، آپ کو ورک فورس میں عورتیں ہر جگہ دکھائی دیں گی، ہر جگہ کام کرتی دکھائی دیں گی آپ کو، ہاسپٹلز میں آپ جائیں گے آپ کو زیادہ عورتیں دکھائی دیں گی، آپ کہیں شاپنگ کرنے جائیں گے زیادہ عورتیں دکھائی دیں گی، مرد کچھ اور کاموں میں تھوڑے زیادہ آپ کو دکھائی دیں گے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ عورت آپ کو ہر جگہ دکھائی دے گی، آپ پاکستان سے نکلیں گے، آپ سری لنکا جائیں گے، آپ کو اوبر ڈرائیور عورت مل جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کو فوڈ ڈلیوری اوبر کے اوپر عورت کرتی ہوئی دکھائی دے گی، ٹھیک ہے، اور بڑے آرام سے وہ کر رہی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا اس بات سے، وہ کر رہی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں۔ کنسٹرکشن میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو کئی ملک ایسے ہیں جہاں پہ کنسٹرکشن میں آپ کو عورتیں ملیں گی، اور یہ مت کہیے گا کہ پاکستان میں نہیں ملیں گی، پاکستان میں بھی ملیں گی آپ کو، اگر آپ پنجاب میں کہیں چلے جائیں کسی گاؤں میں، آپ نے گھر بنوانا ہے، مکان بنوانا ہے، کسی شہر میں تھوڑے سے چلے جائیں، اسلام آباد میں نے خود دیکھی ہیں کہ جن کو آپ اوڈ کہتے ہیں یا جن کو آپ وہ خانہ بدوش کہتے ہیں، ان کی عورتیں سیمٹ اور اینٹیں ڈھونے کا کام کر رہی ہوتی ہیں، میں نے خود دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، کر وہ رہی ہوتی ہیں مگر ان کو رسپیکٹ نہیں ملے گی، بس، ٹھیک ہے، یعنی عورت گاؤں آپ چلے جائیں گے، کھیتوں میں بھی کام آپ کو کرتی دکھائی دے گی، آپ کو اور بڑے کام کرتی دکھائی دے گی، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورت اگر کسی سے رسپیکٹیبل آفس میں جا کے بیٹھ جائے گی تو اس پہ سب کو تکلیف ہو جائے گی، اگر وہ یعنی کام کر رہی ہے، گندی مندی دکھ رہی ہے، غریب دکھ رہی ہے، بالکل اس کے برے حالات ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کر رہی ہے، یہ تو اپنا پیٹ مطلب جو بھی کر رہی ہے، اور کئی عورتیں ایسی ہیں خاص طور پہ پاکستان کی جو بیکورڈ کمیونٹیز ہیں ان کے اندر، بھیا عورتیں اپنے آدمیوں کو پال رہی ہوتی ہیں، آپ کے گھر کوئی عورت کام کرتی ہے نا، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے کیسی ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ اس کا آدمی کماتا ہے کہ نہیں کماتا، آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ وہ بچے بھی پیدا کرتی ہے
اور کماتی بھی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے گھر ایک عورت کام کرتی تھی, بڑے دن چھٹی پہ چلی گئی, اور وہ پریگننٹ, مطلب میں تو یہ کہوں گا کہ وہ پریگننٹ ہی رہتی تھی ہر وقت, ٹھیک ہے. تو وہ چھٹی مطلب آئی نہیں, مہینے بعد آئی تو پتا چلا بازو پہ پلسٹر چڑھا ہوا ہے. تو پتا چلا کیا ہوا جی, اس کے آدمی نے بازو توڑ دیا, ٹھیک ہے. یعنی وہ پریگننٹ عورت کا بازو ٹوٹ گیا تھا. بتائیں آپ, یہ حالات ہوتے ہیں. اس قدر مشکلات میں مرد یہ بات امیجن نہیں کر سکتا کہ عورت کتنی مشکل میں اپنی زندگی گزارتی ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے. نان کنفرمسٹ ویلکم. ہلو غالب, تھینک یو فار ٹیکنگ کیا می. حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ اور میں بالکل ٹھیک. آپ کو بہت مبارک ہو, ہیپی انٹرنیشنل ویمنس ڈے. ہاں جی, بہت آپ اچھا کو بھی ہیپی مونولوگ آپ نے دیا. ہاں جی, اور یو ہائی لائٹڈ دا پلائٹ آف ویمن, نہیں صرف پاکستان میں بٹ فرام دا ریلیجیس پوائنٹ آف ویو, ہاؤ دے ہیو سفرڈ ایٹ دی ہینڈز آف دا پیٹریارکل سوسائٹی, جو ہماری پدر شاہی نظام ہے اسلامی معاشرے میں, پاکستانی معاشرے میں. ہمیں اس کی مثال ساؤتھ ایشیا میں بھی ملتی ہے, کچھ ایسٹ ایشین کنٹریز میں بھی ملتی ہے. وی لیونگ ان دا 21st century, جہاں پر سنس دا لاسٹ سینچری ووٹنگ رائٹس جب عورتوں کو ملے, ویمنز رائٹس موومنٹ, فیمنسٹ موومنٹ جب چلی, وی ہیو کم اے لانگ وے فرام ویئر وی اسٹارٹیڈ, جہاں پر ایک عورت کو برتھنگ مشین سمجھا جاتا تھا ایک ٹائم میں. آج ہم لوگ we're trying to narrow down the gap between a man and a woman. لیکن still I think یہ جرنی بہت لمبی ہے. Still we need to go a long way, especially ایسے کنٹریز میں جہاں پر اکنامک انسیکیورٹی ہے, یا جہاں پر ابھی بھی سیکولیرٹی لوگ نہیں سمجھتے, اس کو ایک طرح سے پرابلمٹک لیتے ہیں. وہاں پر جو کنٹرول ہے آف ریسورسز, ڈیسیزن میکنگ کا جو پاور ہے, اسٹل ریسٹنگ ود مین, whether they're fathers, whether they're brothers, whether they're husbands, or whether they're sons. ہم لوگوں نے اور عورت کو اس نظام نے یا ٹریڈیشنل پریمیٹیو سوسائٹی میں عورت کو نہیں سمجھا کہ وہ بھی ایک انڈیویجول ہے, that she also has the right to exist, that she also has the right to her own happiness, کہ وہ اپنی زندگی اپنے مطابق اپنے ہیپینس کو اچیو کرتے ہوئے گزار سکے. سو اسٹل جیسے جینڈر پے گیپ ہے in even western countries, we see ہاں جی, جو وہ men ہے سگنیفیکینٹ ہے they're وہاں پہ بھی. earning. جی, بھلے وہ آپ ہالی ووڈ بھی لے لیں, آپ ایگزیکٹو لیولس پہ دیکھیے زیادہ مین کی زیادہ ریپرزنٹیشن ہے. But again, we should be hopeful کہ things are always moving towards being better than what they used to be. So hopefully in the next few decades میں یہ جو برج کر جائے گا گیپ, and we will see women at power. اور ہمارے پاس تو بہت اچھا ایگزامپل ہمارے ملک سے ملتا ہے, اور assassinated Prime Minister Benazir Bhutto کا, the first Muslim Prime Minister of the Muslim world. اینڈ اس کے بعد پھر دیکھیں خالدہ ضیاء, حسینہ واجد, how they transformed their country in absence of any non-democratic forces یا in absence of establishment, کہ کنٹری کو ایک کھلی چھوٹ دے دی جائے اور ایک عورت کو اس کا سربراہ بنایا جائے. دین وی ہیو سین ریپیٹڈلی ان ہسٹری کہ اس کنٹری, اس ریس, ان لوگوں کی قسمت بدل جاتی ہے. فنش پرائم منسٹر دیکھیں آپ, اسکینڈینیوین کنٹریز میں نارویجین پرائم منسٹر کو دیکھیں, جسنڈا آرڈن کو دیکھیں, ہاؤ شی ہیز ٹرانسفارمڈ the country of New Zealand. In fact, Australians look up to that Prime Minister and they wish کہ ان کے پاس بھی ایسی leadership آتی. In Australia, they've also had the Prime Minister جو تھی جولیا گلارڈ, although she was removed because of some politics ان کی پارٹی میں, no confidence vote کے through. لیکن جہاں جہاں ایک عورت نے اقتدار سنبھالا ہے, we have seen great changes coming. I think we're still a long way in a country like Pakistan کہ یہ change ہم دیکھیں where we see women as individuals and not in roles of mothers, daughters, wives and sisters. ان کو ایک انڈیویجول کے طور پہ, اور we should not associate our honor with their status یا in their hymen.
that a woman, your honors absolutely has nothing and should not be associated with how a woman conducts herself یا کیا tragedies اس کے اوپر بفیل کرتی ہیں. تو بس ایک انسیڈنٹ میں آپ سے شیئر کروں گا غالب. میں نے فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی. بس ریسنٹلی ایک میرے خیال سے پنجاب میں یہ واقعہ ہوا ہے, I'm not too sure, پر دس پرسن واز انگیج ٹو ہز کزن, اور پھر اس کی شادی ہوئی اپنے کزن کے ساتھ. اس کزن کو شی ایکچولی رین اوے ود another guy, تو وہ اس کی میرے خیال سے خالہ کی بیٹی تھی. تو کافی کنفرنٹیشن کے بعد اس کو یہ لگا کہ اس کی بیوی کی ماں جو کہ اس کی لڑکی کی خالہ تھی, اس نے ہی اس کو بھگا دیا ہے, اور شاید اس کا پہلے شی لائک سم ون ایلس. تو وہ بندے نے جا کر اپنی ساس کو, مطلب اپنی خالہ کو گولیوں سے چنی کر لیا. میرے خیال سے کوئی 15 فائر کر ہی کلڈ ہر ان براڈ ڈے لائٹ. پھر وہ اریسٹ ہوا. وہ ویڈیو دکھائی, ایک رپورٹر جا کر جیل میں اس سے اس کا موقف لے رہی تھی, اس کو اس پہ لعنت ملامت کر رہی تھی, اس کو غیرت دلا رہی تھی کہ تم نے کیا کیا, اس سے ایکسپلینیشن مانگ رہی تھی. اور سرپرائزنگلی ویڈیو کے نیچے I could see not even a single comment where any man was basically condemning that act. Good work, good job, keep it up, بہت اچھا کیا. Tens and tens of comments میں نے یہ دیکھے اس پہ. مطلب ایک مرد کی غیرت takes precedence over the life of a woman. So this actually shows moral decay. Moral decay یہ نہیں ہے کہ ایک عورت کم کپڑے پہن رہی ہے یا سگریٹ پی رہی ہے یا society is indulging in dance or alcohol. Moral decay یہ ہے کہ جب کوئی کچھ غلط ہو رہا ہے ایک ایسی سوسائٹی کی ایسے فیکشن کے ساتھ جو 50% نمبرز میں ہے, جن کو آپ نے انسان کا درجہ ہی نہیں دیا. You have not considered them having a right to their own life. And you're actually celebrating اس طرح کا جو ایکٹ ہے, vicious ایکٹ, اس پہ آپ کنگریچولیشن دے رہے ہیں, اس کو فیلسٹیشن دے رہے ہیں. So this shows basically what direction we have headed, ہم کس مقام پہ جا کر پہنچ گئے. جی غالب. ہاں جی, مومو آئی ہیں. مومو ویلکم. تھینک یو غالب بھائی, آپ کیسے ہیں آج؟ بہت اچھا آپ نے بولا. ہیپی وومنس ڈے جی آپ کو. اور تھینک یو. اور نان کنفارمسٹ بھائی, تھینک یو فار اسٹینڈنگ Hello, اپ Momo. فار ایوری بڈیز رائٹس. میرا سب سے بڑا پرابلم آپ نے سمرائز کر دیا کہ عورتوں کو الگ حقوق جو بات کرتے ہیں, یہ کیا ہوا؟ ہمیں خالی انسانی حقوق چاہیے. ایچ انڈیویجول مسٹ ہیو ایکول رائٹس. یہ سارا پرابلم شروع ہوتا ہے پاکستان میں جب یہ عورت مرد خواجہ سرا سب کو الگ الگ حقوق دے رہے ہیں. یہ کیا ہوا؟ باقی سارے ممالک میں سب انسانوں کو, سب انڈیویجولز کو برابر حقوق ہوتے ہیں. ایک ہی انسانی حقوق ہی اونلی حقوق ہیں. اگر ہم یہ پاکستان میں نہیں پایا جاتا ہے, الگ الگ باتیں کر رہے ہیں حقوق کی. اور یہ جو ہے مری ابھی جو تھی آپ نے مینشن کیا ہے, اٹس جسٹ ریلی ڈسگریسفل. باتیں کر رہی تھی اوپنلی اور اس کو لوگ سپورٹ کر رہے تھے. ڈان میں کور کیا تھا انہوں نے کہ یہ اس کو تھوڑا سا کرٹیسائز کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ بھی they can't get away from the religious overtone کہ اس کو ہاں یہ خواجہ سرا اور جو ٹرانس رائٹس کے خلاف بولا تھا, ٹرانس جو جینڈر ایکٹ آف 2018 ہے وہ ابھی اس کو لوگ ایگزامن کر رہے ہیں شریعہ کاؤنسل میں. دیکھیں گے کیا کہتے ہیں شریعہ کاؤنسل. ہمیں شریعہ کاؤنسل سے کیا what do we care؟ شریعہ کاؤنسل کیا کہتا ہے؟ ہر انسان کو برابر حقوق ہونے چاہیے. ان کا کہنا کیوں مان رہے ہیں ہم؟ اور ایک بیچاری انڈر پریولیجڈ کمیونٹی جو ہے خواجہ سرا کی یا ٹرانس کی, اس پہ ان کو کیا لگا ہوا ہے کہ اس پہ ان کے حقوق ان کو برے لگ رہے ہیں, جو پریولیج کلاس جو ہے, اشرفیہ جو ہے ہماری پاکستان کی. اور یہ دیکھیں آپ ڈس آنیسٹی دیکھیں, ٹرانسجینڈر رائٹس کے ایشو کو بیس بنا کے عورت مارچ کے اوپر بکواس. وہ جس خاتون کا آپ نام لے رہی ہیں, میں تو مطلب اس کا نام نہیں لینا پسند کرتا, ایسی فضول عورت ہے وہ. بالکل اس نے وہ اس کو بیس بنا کے اس کے اوپر کرتی رہتی ہے. کیوں؟
کیونکہ عورت مارچ جو آرگنائز کرتی ہیں خواتین وہ ساری ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, وہ ٹرانسجینڈر رائٹس کے اوپر بھی کام کرتی ہیں, وہ مورت مارچ کو بھی اپریشیٹ کرتی ہیں, اس لیے اس وجہ سے وہ یوں کرتی ہے. اس سال ان کا جو مینیفیسٹو تھا اس میں ٹرانسجینڈر رائٹس, رائٹس آف مائنورٹی ساری ملا کے ایوری بڈی اسٹیپنگ فارورڈ فار ایوری بڈیز رائٹس, کہ سب کو یہ ہراسمنٹ کم کریں اور جینڈر وائلنس کم کریں. خواجہ سرا اور جو ٹرانس لوگ ہوتے ہیں ان پہ کتنا ظلم ہوتا ہے اور جینڈر وائلنس ہوتا ہے. آئی مین ٹو سے کہ وہ کیوں گھس رہے ہیں. ان کی ایک بہن تھی جس نے کہا کہ یہ جو ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ سیف ہاسٹلز اسٹیبلش کیے جائیں جس میں ٹرانس ویمن اور عورتوں کے لیے سیف جگہ ہو. تو اس پہ بحث کر رہی تھی کہ یہ سیف کیسے ہو سکتا ہے جب یہ بایولوجیکل میلز ہوں گے ادھر. یہ ایسی بکواس کے آئی ڈونٹ تھنک پاکستانی ویمن نو کہ ان کو تھریٹ کہاں سے جینڈر وائلنس کی آتی ہے. اٹس ناٹ فرام ٹرانس ویمن, اٹس فرام سس مین جو ان کو تھریٹن کرتے ہیں. سو یہ دیکھ کے غصہ آتا ہے. اور لیکن پھر بھی آئی ایم ہوپ فل کہ اس دفعہ اتنی ریئلی اٹ واز اے بگ تھنگ ان پاکستان یہ جو ہے ویمنز مارچ, اور سارے شہروں میں ہوئی اور اتنے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا کہ اٹ شوز کہ پیپل آر گیٹنگ پاسٹ یہ جو ریلیجن کی جکڑ تھی سب پہ, اس لوگ اس سے آگے بڑھ رہے ہیں. کیونکہ ریلیجن تو آپ کو یہی کہتا ہے کہ سب کے الگ الگ حقوق ہیں, لیکن لوگ جو ہیں وہ نہیں مان رہے, وہ اپنی خود مختاری چاہتے ہیں, اپنی آٹونمی اور سیلف ڈٹرمنیشن ہر انسان کو ملنی چاہیے, یہ ان کو سمجھ آتی ہے انٹویٹیولی. تو تھینک یو فار ڈوئنگ دس اسپیشل تھنگ. مگر یہ دیکھیں نا آپ کہ پاکستان میں ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ عورت مارچ ہر سال جب بھی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ جتنی بھی مساجنی ہے نا ان کی وہ باہر نکال کے ہمیں دکھا دیتا ہے. جو جتنا گھٹیا ہے نا جس لیول پہ ہے وہ ہمیں سامنے نظر آ جاتا ہے. بہت سے مولوی بھی ہیں, مولوی ایسے ہیں جو چپ رہتے ہیں, بولتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایٹ لیسٹ اس بارے میں بولتے نہیں, مگر بہت سے ایسے ہیں جو کہ پھر بکواس کرتے ہیں. اوریا مقبول جان, پھر وہ جو دوسرا خلیل الرحمان قمر ہے, ابھی یہ جو ہمارا یہ جو جس حضرت کے ساتھ میں نے ڈیبیٹ کی تھی وہ بھی گدھوں کی اس ریس میں وہ نمبر تو 1 لانے کی کوشش کر رہا ہے. بالکل گدھا بنا ہوا ہے. ہاں نہیں, وہ ہے ہی گدھا ہے. تو اب وہ ہے, پھر اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ سارے کے سارے یہ کام انہوں نے شروع کر لیے ہیں, اور بس یہ اسی طرح کی جو ہے نا وہ تماش بھی نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. غالب بھائی, what is disappointing is کہ کئی ایتھیسٹ بھی رائٹ ونگ کیمپ پہ چلے گئے ہیں اور ڈیوائڈ کر رہے ہیں کہ یہ ٹرانس, I've seen some atheists speak against trans rights کہ یہ بھی وہ مجھے دیکھیں, میں اگر آپ ایک خاص حضرت کی بات کر رہی ہیں تو وہ تو مجھے تو بہت دیر سے پتا تھا کہ وہ ٹرانسفوبک بلکہ وومن فوبک بھی ہیں, ٹھیک ہے. ایک وہ تو عورت وومن بھی ہے, وہ فوبک بھی ہیں, ڈاکسنگ خواتین کی کر چکے ہیں, دھمکیاں دے چکے ہیں خواتین کو, گندے الفاظ عورتوں کے لیے ہمیشہ استعمال کرتا وہ بندہ, ٹھیک ہے. وہ آپ تو کو ہیں, پتہ ہی ہے سامنے ہے. ایک خاتون بھی ہیں, وہ بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو میں سن نہیں سکتی کیونکہ جو خاتون جو ہیں وہ ڈیوائڈ کر رہی ہیں. ہمارے جو ہیومن رائٹس کا پلیٹ فارم ہے اس کو, وہ یہ ٹرانس ہے, یہ عورت ہے, اس طرح کر کر کے جو ایکوالٹی کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو خراب کر رہے ہیں یہ لوگ. ہاں, تو وہ بات مین یہ ہے کہ میں تو پہلے بھی کہتا ہوں, ایک خاتون ایسی ہیں جن کو میں نے منہ پہ بولا تھا کہ آپ تو خود مساجنسٹ ہیں, بالکل, ٹھیک ہے. تو خواتین میں بھی ہوتا ہے یہ ایشو, اور یہ نہیں ہے کہ جو ہے یہ کوئی آپ یہ سمجھیں کہ جی یہ کسی پنڈ کی خاتون میں مسئلہ ہوگا, یہ نہیں. یہ ماڈرن شوبز سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی مساجنسٹ, ہوموفوبک, ٹرانسفوبک ہوتی ہیں, اور بڑی زبردست طریقے سے ہوتی ہیں. تو یہ کوئی اپنے آپ پر فساد یہ چڑھا کے رکھتے ہیں, ان لوگوں کے منہوں سے نقاب تب اترتے ہیں جب کوئی ریئل ایشو سامنے آتا ہے جس کے اوپر ان کو یہ فورس ہوتے ہیں, جب کہ سائڈ چوز کی جائے تو تب یہ غلط سائڈ چوز کر لیتے ہیں, اور ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہاں اس بندے کی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے, یہاں یہ بندہ ویسے آنےسٹ نہیں ہے. تو جس بندے کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تو ٹرانسفوبک اور وومن فوبک ہمیں شروع سے پتا تھا, وہ تو اس کو بڑی بار منع بھی کیا تھا کہ یار تو عورتوں کے بارے میں ایسے لفظ نہ استعمال کیا کر, مگر وہ کیونکہ بس اب اس کو کیا کہا جائے, وہ ہے ہی ایسا ہے.
وہ ایک فساد اپنے اوپر چڑھایا ہوتا ہے کہ میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں, اندر سے مساجنسٹ اور ہوموفوبک ہوتے ہیں. بالکل یہی بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں صرف کہ جی ہم ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, اصل میں اندر سے کوئی پرنسپل سے, ہیومینٹی سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, صرف اور صرف فراڈ لگانے اور یہ کام کرنے سے ان کے کام ہوتے ہیں سارے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.